کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور اس کی ذات پہ تقوی ان کا بڑا بلند تھا. اور پھر آج ہم یہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ پوری مسلم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 40-50 برس قبل تقوی کا جو معیار تھا، اب جس طرح حضرت علامہ نے کہا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ تھوڑا سا ہمارا معیار پوری دنیا میں کم ہوا ہے تقوی کا، لیکن وہ ہمارے بلند پایا، وہ متقی، وہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے فقط نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر، اس ہزارے کے لوگوں نے سلطنت پاکستان کی حفاظت کی اور پاکستان کو گاندھی سامراج کے مظالم سے اور پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا. کیا ان کا تقوی، کیا ان کی توکل، کیا ان کی سوچ غلط تھی کہ آج ہم کہیں کہ ہماری سوچ اور ہمارا تقوی اور ہمارا توکل ان سے برتر ہے؟ وہ کس عہد پہ ڈٹے تھے؟ کس کے ساتھ ان کی وفاداری کا عہد تھا؟ کس کے ساتھ انہوں نے حلف وفاداری دیا تھا؟ فقط اور فقط کلمہ طیبہ کے ساتھ. کیوں کہ پاکستان کے وجود کا، پاکستان کے قیام کا نعرہ ہی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور جب ہم نے اسی نظریے کو، اسی لا الہ کو ترک کر دیا تو پھر علامہ ہمیں پہلے یہ بتا گئے کہ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. وہ کیوں سب کچھ کھو گیا؟ فقط اس لیے کہ تو نے اپنی بنیاد کو، اپنی اساس کو، اپنے نظریے کو، اپنے وجود کو، اپنے قیام کے مقصد کو تو نے ترک کر دیا. اور پھر ہم اس لیے ہمیں وہ عہد وہ آج سے پھر کرنا ہے، اور ہمیں کسی کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنے سے پہلے ہماری وفاداری کا عہد وہ کلمہ طیبہ سے ہے، اور کلمہ طیبہ سے منسلک ہر وجود سے ہے. وہ وجود مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، وہ ان کی حرمت کا ہو، ان کے ناموس کا ہو، یا وہ وجود وہ پاکستان کی صورت میں ان کے تحفے کی صورت کے اندر ہو. اور ایک آخری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک تیسرا حملہ، ہم پہ معاشی حملے ہوئے، ہم پہ عسکری حملے ہوئے، ہم پہ بہت سارے حملے ہوتے رہے، اور ہماری زمین کو، ہمارے تقدس کو پامال کیا جاتا رہا، ہمارے خون کی ندیاں یہاں پہ بہائی جاتی رہیں. لیکن ایک اور ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بالخصوص میری اس بات کا تخاطب میرے نوجوان ساتھی اور میرے نوجوان بھائی ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ، وہ تہذیبی حملہ ہے، وہ تہذیبی الغار ہے، اور وہ معاشرتی الغار ہے. جس معاشرتی الغار کو ہم نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سکرین کی صورت میں اپنے بیڈ روم میں جا کے رکھا، اور اس تہذیب کا وہاں پہ 24 گھنٹے پرچار ہوتا رہا، جس تہذیب کا ٹکراؤ ہی بنیادی طور پہ وہ اس تہذیب کے ساتھ تھا جس تہذیب کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی. اور ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ رومز میں، ہماری معصوم بچیوں، بہنوں، بیٹوں، بھائیوں کے ذہنوں کے اندر وہ تہذیب بٹھا دی گئی، جو تہذیب جسے حضرت علامہ نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، یہود کی اختراع کردہ وہ تہذیب جسے بالی ووڈ یا ہالی ووڈ آپ کہہ دیں، اس کو ہم نے وہاں پہ گھسایا. اور جب وہ ایک نسل تیار ہو چکی جن کے ذہنوں کے اندر وہ تہذیب رچ بس گئی، جو اپنے آپ کو تہذیب اسلامی کا بند اور اپنے آپ کو تہذیب اسلامی کا موتی اور اپنے آپ کو تہذیب اسلامی کا پیروکار کہلانے کی بجائے وہ خود کو اس
ہندو سامراج کی اور اس یہودی سامراج کی تہذیب میں رنگ دیا گیا، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا آلہ ہمارے درمیان پھینک دیا گیا، جس آلے کو کہا گیا کہ یہ معراج کی طرف لے کے جا رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، اور اس آلے نے گلوبل ولیج کو مزید قریب کر دیا ہے، مزید سمیٹ دیا ہے۔ اس آلے کا نام تھا موبائل اور اس کی ایم ایم ایس اور ایس ایم ایس ٹیکنالوجی، جس نے وہ کچھ دیکھا پچھلے 30-40 برسوں میں، اس 30-40 برس کے دیکھے ہوئے کو ہمارے نوجوانوں نے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے اس گندی غلیظ نجاست سے بھری ہوئی تہذیب، گندگی سے بھری ہوئی تہذیب، فحاشی اور عریانی سے بھری ہوئی تہذیب کو انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنایا اور اس کو انہوں نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پورے کا پورا خاندانی ڈھانچہ، ہمارے پورے کا پورا فیملی یونٹ، ہمارا پورے کا پورا خاندانی سسٹم وہ تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا۔ آپ رپورٹس دیکھیں، 1970 کے اندر پاکستان کے اندر طلاق کی شرح صرف 13% تھی، اور 2010 میں وہ شرح 33% تک پہنچ گئی ہے۔ ان 40 سالوں کے اندر 20% تک طلاق کی شرح بڑھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، 100 میں سے 33 گھرانے اگر انتقام کا شکار ہو جائیں، طلاق تعصب کا نام ہے، طلاق انتقام کو جنم دیتی ہے، طلاق تعصب کو جنم دیتی ہے، طلاق تشدد کو جنم دیتی ہے، طلاق عداوت کو جنم دیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کا پورا معاشرہ، آپ کے معاشرے کا 33% جب وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، آپ کے معاشرے کا 33% وہ معاشرتی تعصب کی آگ میں جل رہا ہے، آپ کے معاشرے کی 33% وہ بدلے کی عداوت کی آگ میں جل رہا ہے، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس معاشرے میں کوئی فلسفی اٹھ جائے گا؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ کے اس معاشرے میں کوئی سائنسدان اٹھ جائے گا؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ انتقام، تعصب اور تشدد کی بنیاد پہ بنے ہوئے اس معاشرے سے وہ کوئی مجتہد نکلے گا؟ یہ تمام کی تمام آپ کی ذہنی صلاحیتیں، آپ کی قلبی صلاحیتیں، آپ کی علمی صلاحیتیں، آپ